حقیقت یہ ہے کہ چند دنوں سے جو کیفیت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ میں خود کو بڑا ہلاگر، محتاج اور کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت عالم اسلام کی جو صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے خدا شاہد ہے کہ اگر یہ محفل ذکر مصطفیٰ نہ ہوتی یا عرس غازی علم دین شہید نہ ہوتا تو میں اس بزم میں بھی حاضر نہ ہوتا۔ کہ جو عالم اسلام کی ایسی خاموشی کہ جس وقت میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اور جس طرح کوفے والوں نے خاموشی رکھی اور چپ ٹھان لی، اسی طرح آج 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود جو کہ اسلامی ریاست کے دعوے دار بھی ہیں اور ریاست مدینہ کی عکس کے دعوے دار بھی ہیں، ان سب کی موجودگی اور ہر ملک کے پاس بہترین فوج، بہترین سپہ سالار، بہترین ہتھیار، اور بعض ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بالکل تن و تنہا اکیلا، جسے فلسطین کہا جاتا ہے، اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ شرم محسوس ہوئی مجھے یہ خبر سن کے کہ 6 بحری بیڑے چین نے روانہ کیے، روس نے روانہ کیے، تو اس وقت اپنے گریبان میں جھانک کے خدا کی قسم جی چاہتا تھا کہ کوئی جگہ ایسی ملے جہاں ڈوب کے مر جائیں، کہ اتنے اسلامی ممالک اور اتنے مال و زر اور وہ پیٹرول اور جناب ڈیزل کے کنویں اور وہ سونا اور چاندی کے ذخائر، اور یہ ہماری مٹی تو ایسی حسین ہے کہ میوے اگلتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نہ عملی طور پہ ہیں نہ زبانی طور پہ ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے میسج کیا کہ شاہ جی قبلہ میں فلسطین جانا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی تنظیم بتائیں، مجھے کسی جماعت کا پیغام دیں، کسی کی راہ دکھائیں، مجھے بتائیں کہ میں کس جانب بڑھوں، کون ہے جو مجھے اس جہاد کے عمل میں ٹریننگ دے اور میں وہاں جہاد کرتا کرتا جام شہادت نوش کر جاؤں۔ تو میں نے 3 دن اس بھائی کو جواب نہیں دیا، سوچتا رہا، بالآخر یہ دل ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کے کہنے لگا کہ میرے میاں بہت سی جماعتیں ایسے دیکھی ہیں کہ جو فلسطین کے نام پہ فنڈ اکٹھا کر رہی ہیں، لیکن میں نے ابھی تک کوئی ایسی صدا میرے کان میں نہیں پڑی کہ جس کسی نے کہا ہو کہ آؤ بھائی جو جہاد کرنا چاہتا ہے ہم اسے فلسطین لے کر کے جائیں گے۔ یہ جذبہ جہاد، یہ جذبہ ایمانی، یہی تو اغیار کا مشن تھا، یہی تو ان کا مقصد تھا کہ ان کو ایسی بین سنائی جائے، ایسے سر سنائے جائیں، ایسی دھن میں انہیں مگن کر دیا جائے کہ وہ جو پیغام حق ہے ان کے کان اس کو سننے سے قاصر ٹھہریں۔ میں تو سوشل میڈیا بھی بڑی احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ میری نظر سے ایک کلپ گزرا ہے کہ وہ ایک اینکر ایک بیٹی سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے اوپر یہ بم گرا ہے اور تم زخمی ہو گئی ہو تو اپنے رب سے کیا کہو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے اور میں مسلمان کے گھاں پیدا ہوئی، میں ایمان والی ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ بڑا تگڑا اور مضبوط ہے، اسی لیے میرے رب نے میرے اوپر جو آزمائش ہے وہ بھی بڑی ڈالی ہے۔ تو پوچھنے والے میں اتنی کمزور نہیں ہوں، میرے اللہ نے میری برداشت کے مطابق مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ خدا کی قسم اس نو عمر کے یہ الفاظ سن کے کلیجہ پھٹنے کو آ رہا تھا کہ یا اللہ ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے ایسی اولاد جنی ہے۔ آج ہمارے بچے تو روٹی بھی رو کے مانگتے ہیں۔ میری نظر سے ایک اور کلپ گزرا کہ
کہ ایک بھائی جامع شہادت نوش کے قریب ہے اور دوسرا اس کے کان کے ساتھ لبوں کو لگا کے کہہ رہا ہے بھائی پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، بھائی پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ قربان ان ماؤں پر، میری دستار، میری داڑھی، میری عزت، میرا عہدہ، میرا منصب ایسے جرأت مندانہ مسلمانوں پر اور ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہے۔ خدا شاہد ہے کہ کوئی راہ ملتی تو یہ دل چاہتا ہے کہ اس سمت انسان چل پڑے، لیکن میں بڑا محتاج محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، میں بڑا لاغر ہوں، ہم نہایت کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ یہ زبان جو ہے یہ کلمۃ الحق کہنے سے بھی قاصر ہے۔ میں نے بڑے بڑے پگڑیوں والوں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی جبے اور بڑے بڑے دستاروں والوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو دین اور اسلام کے نام پہ سب کچھ کر رہے ہیں اور سب عنایات دین کی وجہ سے ہیں ان کے اوپر، لیکن کیا ہے صرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ دعا کا وقت ہے؟ کیا صرف دعا سے بات بن جائے گی؟ کیا صرف دعا ہی باقی رہ گئی ہے؟ کیا دعا ہی مسئلے کا حل ہے؟ یہ سوال ہے میرا نہیں، ان فلسطینی وہ ننھے شہیدوں کا سوال ہے کہ تم جو دین کے نام پہ اتنا سب کچھ جو کر رہے ہو، بتاؤ کہ صرف یہ دعا ہی ہمارے لیے کر سکتے ہو اور کوئی عملی کردار کوئی بھی نہیں؟ کل کو پوچھا جائے گا، خدا شاہد ہے پوچھا جائے گا۔ مجھے اس دن سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس رب سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس سوال سے ڈر لگ رہا ہے کہ جب سوال کیا جائے کہ سب صاحبان منصب ادھر آ جائیں، سب عہدیدار ادھر آ جائیں، صاحب ثروت ادھر آ جائیں، صاحب گفتار ادھر آ جائیں، صاحب کردار ادھر آ جائیں، سب اعلیٰ عہدیداران ادھر آ جائیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ جب فلسطین میں ننھے بچوں پر بمباری کی جا رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا جواب ہے؟ جب برما میں مظلوم مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا تو تم نے کیا کردار پیش کیا؟ جب کشمیر میں مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا تھا تو مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ حقیقی معنوں میں میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی عصمت بھی ہے اور آقا کونین کی ناموس بھی ہے کہ جب لکھنے والا لکھے گا تو یہ کہے گا کہ امت مسلمان کی عزتوں کو تار تار کیا، امت محمدیہ کی عزتوں کو تار تار کیا، تو مجھے بتاؤ امت محمدیہ اپنے نبی کو پیاری نہیں ہے؟ کیا وہ نبی غاروں میں جا کے اس امت کے لیے نہیں روتے رہے؟ ادھر تو ایک غازی لمبی شہید ہے جو 18 سے 20 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کر کے امر ہو گیا، ادھر تو 6 ماہ سے لے کے 18 سال کے کڑیل جوان ہیں، جوان سے لے کے بوڑھے ہیں، بوڑھوں سے بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھی مائیاں ہیں، وہ مجاہدین بھی ہیں، وہ مظلوم بھی ہیں، وہ پیاسے بھی ہیں، وہ بھوکے بھی ہیں۔ ایک غازی علمدین شہید جو ان کے نام پہ قربان ہو جائے، امر ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ آج تو پورا فلسطین غازی ملت بنا بیٹھا ہے اور سب کے سب جامع شہادت نوش کر رہے ہیں۔ میرے حضور کا فرمان ذیشان ہے، میرے حضور نے تجھے پیغام بھیجے ہیں لیکن تجھے بتانے والا کوئی نہیں، اور بتائے بھی کوئی کیسے؟ کسی کو اپنی گدی کی فکر، کسی کو اپنے ممبر کی فکر۔ اقبال نے کہا کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ خدا شاہد ہے میں یہ بات نہ ڈر ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے کسی گدی کی پرواہ ہے نہ کسی ممبر کی پرواہ ہے۔ جو کوئی مجھ سے کچھ چھیننا چاہتا ہے تو چھین لے، میرے پاس ہے ہی کیا ہے؟ اگر حضور کی ذات اور حضور کے نام پہ سب کچھ کمانے کے باوجود حضور کی امت کا درد تیرے دل میں نہیں ہے تو تم مسلمان کیسے ہے؟ میرے حضور کا فرمان ذیشان ہے، میرے قبلی والے نے فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ میں علیل ہوں، میں بیمار ہوں، میرا گلا خراب تھا، مجھے زکام تھا، مجھے بخار تھا، مجھے نہیں پتا یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے،
اگر پیر کے ناخن کو تکلیف ہو تو دل دکھتا ہے، سر کے بال کو تکلیف ہو تو دل دکھتا ہے، جسم کے کسی ایک حصے پہ تکلیف آئے تو سارا جسم جو ہے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جسم ایک ہے، اس جسم میں جان ایک ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر فلسطین کو کاٹا جا رہا ہے تو وہ ہمارا کلیجہ چیر رہے ہیں، اگر کشمیر کو مارا جا رہا ہے تو وہ ہمارا دل چیر رہے ہیں، اگر برما میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے جسم کو کاٹا جا رہا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ اس وقت ہم محسوس کریں گے جب ہمیں ان کے چیرنے کا دکھ ہوگا، ان کے کٹنے کی تکلیف ہوگی، ان کی شہادت کا غم ہوگا۔ وہ تو جامع شہادت کر کے خدا کے دیدار کی تجلی میں مصروف ہو گئے۔ کیا ہمیں ان کے جانے کا غم ہے؟ کیا ان کے ظلم کی داستان جو رقم کی جا رہی ہے، کیا وہ سوالیہ نشان نہیں عالم اسلام کے لیے کہ مسلمان تو اتنا خاموش کیوں ہے؟ ایک ہی مثال کافی تھی جو کوفے والوں نے کی، ابھی تو اس کا دھونا نہیں دھویا جا رہا کہ ہندو کہتے ہیں، سکھ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کیا۔ تو آج ہماری خاموشی کیا ان کی شہادت میں شامل نہیں؟ میں نے دیکھا ہے ہمارے سیالکوٹ روڈ سے کنٹینرز کے کنٹینرز گزرتے ہیں، کس کے؟ کوکا کولا اور سپرائٹ اور پیپسی کے۔ ہم اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ ابھی بھی کوک سپرائٹ پیتے ہیں۔ وہ جنہوں نے پانی بند کر دیا فلسطین والوں کا، ہم ان کو کوک سپرائٹ پی کے آج پیسے دے رہے ہیں۔ کیا مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ یہ ابھی بھی میکڈونلڈ اور KFC کھاتا ہے؟ کیا یہ دال روٹی پہ اکتفا نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے ملک کی جو زمین ہے وہ میوے نہیں اگلتی کہ اس کو غیر کی غذا چاہیے؟ کیا ہمارے بال اتنے جو سینسیٹیو ہیں کہ ہمیں ہیڈ اینڈ شولڈر ہی لگانا ہے؟ ہر بات پہ دلیل دینے والوں، ہر بات پہ شرک اور جو ہے وہ بدعت کے فتوے لگانے والوں، ہر عمل پہ جو ہے انگلی اٹھانے والوں، وہ کدھر ہیں جو آج جن کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی بدعت ہے؟ ایک سوال ہے جو آج اٹھایا جائے گا، اگر آج نہ اٹھایا گیا تو کل سرے محشر تیری داڑھیوں کو پکڑ کر نوچ کر پوچھا جائے گا۔ تو کیا جواب ہے کہ ہم نے اپنے مال سے ان کو سپورٹ کیا، ہماری دی ہوئی رقم سے وہ ہے فلسطین پہ حملے کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر میں سلطان کی روح تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ وہ کدھر گئے غیور مسلمان، وہ کدھر گئے غیور عالم دین، وہ کدھر ہے غیور مشائخ اعظام، وہ کدھر ہے ایمان والے، وہ کدھر ہیں جو دین کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں اور بٹورتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں؟ کہ آج کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں، آج کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن تم بھول گئے ہو ایک دن میدان بھی سجنا ہے، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک تو وہ ایک ہوگا۔ آج تو ہر خدا بنا بیٹھا ہے، لیکن اس دن تو کوئی ہوگا نا جو سوال کرے گا، جو پوچھے گا کہ غازی علم دین شہید کی شہادت پہ عرض کرنے والوں، کیا تجھے فلسطین کے شہید نظر نہیں آئے؟ کیا تجھے کشمیر کے شہید نظر نہیں آئے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہمیں اس مسئلے کی نزاکت سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے اور پھر دہشت گرد مسلمان کو ہی کہا جا رہا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ، کوئی شخص یہ ثبوت لا کے دکھائے کہ مسلمان نے کسی مظلوم پہ ظلم کیا۔ یہ تو قیدی پہ بھی رحم کرتا ہے۔ سرور کریم آقا کونین علیہ السلام مسجد نبوی میں آ کے پوچھتے ہیں کہ وہ جو قیدی ہیں وہ کدھر ہیں؟ حضور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ہاتھ کھول دو، حضور یہ بھاگ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا چلو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے تو ان کے ہاتھوں کو نرمی سے باندھو۔ یہ امت مسلمان کو میرے نبی درس دے کے گئے کہ وہ کافر ہیں لیکن اس وقت قیدی ہیں، ان کے ہاتھوں کو اتنی نرمی سے باندھو کہ ان کے ہاتھوں کی جو خون کی رگیں ہیں وہ دب نہ جائیں، ان کے ہاتھوں پہ نشان نہ آئے۔ ہم تو اس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نبی جس نے اتنا رحم کیا، وہ نبی جو رحمت لے کے آیا، اس نبی کی، اس رحمت للعالمین نبی کی امت کو کاٹا جا رہا ہے،
اور اسی نبی کی امت خاموش بیٹھی ہے. مومن تم تو ایک جسم کے مانند ہو. میرے حضور کا فرمان ذیشان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اغیار اور کفار جو ہے میری امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس وقت ہمیں ایک بیماری لاحق ہو جائے گی، وہن کی بیماری لاحق ہو جائے گی. یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا زندگی سے پیار کریں گے، موت سے خوف کھائیں گے. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ موت سے ڈر جائے اور زندگی سے محبت کرے. یہ تو میدان عمل میں اترتا ہے تو کشتیاں جلا کے اترتا ہے. یہ اس نے تو سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے، دریا میں اتر گئے، اور پھر محمد عربی کے صدقے سے اللہ نے اس مجاہد کو، اس مومن کو فتح یاب فرمایا. یہ تو 313 ہو تو یہ 1000 سے ٹکرا جاتا ہے تو اللہ اس کو غالب کر دیتا ہے. فرشتوں کی مدد آ جاتی ہے. خدا بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہے، دستور بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں، جذبے اندروں باقی نہیں. نماز اور روزہ، قربانی و حج سب کچھ باقی ہے مگر تو باقی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ تیرا ایمان کدھر گیا؟ کیا رات کو تجھے بستر پہ نیند آ جاتی ہے؟ خدا شاہد ہے میں رات کو سویا نہیں. ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے، ایک باپ اپنے بچے کی لاش پہ سجدہ کر رہا ہے اور اس رب کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے میری اس عمر کو شہادت عطا فرمائی. کبھی اپنے بچوں کا تصور کر کے دیکھو کہ یہ سجدہ کتنا مشکل ہے جو اس مومن نے کیا ہے. تیرا تو ایک وقت کا چولہا بند ہو جائے تو کفر پہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ ساری آزمائشیں میرے لیے ہیں اللہ؟ ہم تو سوال کرنے لگتے ہیں اپنے رب سے. ان ماؤں کو سلام ہے جو بچوں کو گود میں اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ اگر اور ہوتے تو قدس کی حفاظت میں اور دے دیتے. وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، لیکن کیا ہے عیش و عشرت میں مست ہو گیا، وہن کا مریض بن گیا، زندگی سے پیار ہو گیا، موت سے ڈر آنے لگا. کرے تو کیا کرے؟ بتائے تو کون بتائے؟ سکھائے تو کون سکھائے؟ ہر کسی کو اپنے عہدے کی فکر ہے، اپنی پرواہ ہے، اپنی تنخواہ کی فکر ہے. سچ کون بولے؟ سچ بولنے والے کو ڈال دیا جاتا ہے، نظریں بند کر دیا جاتا ہے، قید و بند کی پابندیاں اور سلاسل پابند کر دیا جاتا ہے. کیا سمجھتے نہیں ہو؟ میرے حضور شعر پڑھتے تھے تو میں کہتا تھا آپ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ لاکھوں یزید ہے اب بھی کلمہ حق سنا کے دیکھ. میں کہتا حضور وہ تو مر گیا، وہ تو ڈوب گیا، وہ تو غرق اور تباہ ہو گیا. حضور آپ کہتے ہیں کہ لاکھوں یزید ہے اب بھی. فرمایا پتر اجے سمجھ نہیں آئے گی. جو تو زندگی دے میدان میں چاہے گا نا، میدان عمل میں چاہے گا نا، پریکٹیکل لائف میں چاہے گا تے زندگی دے ہر موڑ وچ، ہر محکمے وچ، ہر کار وچ، ہر دکان تے، ہر رستے وچ تینوں یزید نظر آئے گا کہ جو حق کہنے والے کو رستہ کاٹے گا، جو حق کہنے والے کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے گا، جو حق کہنے سے ڈرے گا، گھبرائے گا، حق کا ساتھ دینے سے جو ہے وہ پریشان ہوگا. اسے اپنی عزت، اپنے عہدے کی پرواہ آ جائے گی، اپنے بال بچوں کی پرواہ آ جائے گی. خدا شاہد ہے میرے نبی میری ہر شے قربان، میرے نبی پہ میری ہر چیز قربان، میرے نبی پہ میری ہر شے قربان، میری جان قربان، میری آن قربان، میری شان قربان. وہ پسند تو کرے. کیا وہ جو شہید ہو رہے ہیں تجھے نہیں پتا مصطفیٰ کی نظر میں ہے کہ نہیں؟ یہاں محفل میں بیٹھ کے میں یہ کہوں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تو مجھے بتاؤ یہ تو بریانی کھانے والے ہیں،
وہ جو نبی کے نام پہ کٹ رہے ہیں، کیا میرے حضور ان کے گھر نہیں جا رہے؟ میرے حضور ان کی ماں کو دلاسا نہیں دے رہے؟ وہ جو باپ اتنی جرأت اور ہمت والے ہیں جو بچوں کے جسد خاکی پہ سجدے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، کیا میرے حضور اپنا دست اقدس ان کے سروں پہ نہیں فرما رہے؟ ہم محفل میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تو کیا فلسطین والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ غازی علم دین شہید ہمیں یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ جب جب حق کی بات کہو گے تو کٹنے کے لیے تیاری پکڑ لو، لیکن سنو، یہ سر جب کٹ جاتے ہیں تو اللہ ان کو بلند و بالا کر دیتا ہے، اللہ ان کو عزت اور عظمتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے، گن لو جتنے گننے ہیں، بنا لو جتنا کچھ بنانا ہے، سنبھال لو جو کچھ سنبھالنا ہے۔ اگر یہ سنبھالے ہوئے تیرے کام آ گئے تو میرے گریبان کو پکڑ لینا، تیرا عمل تجھے کام آئے گا، تیرا کردار تجھے کام آئے گا، تیرا ایمان تجھے کام آئے گا۔ میں زیادہ وقت لے گیا ہوں آپ کا۔ حضور کا فرمان ذیشان ہے، انہیں نہ تیرے ایٹم بم سے ڈر لگتا ہے، نہ تمہاری فوج سے ڈر لگتا ہے، نہ تمہارے کسی حاکم سے خوف زدہ ہے، نہ وہ تمہاری کسی سوغات سے پریشان ہے، نہ وہ یہ جو 4 موسم اللہ نے تمہیں دیے، نہ ان کو اس چیز کی پرواہ ہے، کسی شے کی انہیں فکر نہیں، کسی شے کا ڈر نہیں۔ جانتے ہو ڈر کس بات کا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو جائے اور اس کے دل میں ایمان ہو اور محبت مصطفیٰ ہو تو یہودیوں کے لیے ایٹم بم ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ جو اینڈرائیڈ اس کو لیے پھرتے ہو اپنی جیب میں، صبح سے لے کے شام تک کتنی بار تیرا ایمان لوٹتا ہے یہ اینڈرائیڈ؟ جانتے ہو ادھر تم نے حالت وضو میں ہوتے ہو تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز تیری آنکھوں سے نظر سے گزر جاتی ہے جو تیرا وضو ہی نہیں رہتا۔ مجھے بتا، جس چیز کو دیکھنے سے تیرا وضو نہ رہے تیرا ایمان رہ جائے گا؟ یہ ان کا ہتھیار ہے۔ نوجوان بڑے فخر سے، میں 50,000 کا فون لے کے آیا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے اور باپ کو دھنی دے رکھی ہے، مجھے موبائل چاہیے۔ اور ایمان کی خرابی کس لیے؟ کہ وہ اس نوجوان کے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے کہ یہ بے ایمان بن جائے۔ ٹک ٹاک جیسی جو ہے وہ خرافات اور جو ہے بیہودہ ایپس بنائی گئی ہیں، کس لیے؟ نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ آج وہ جو ان ایپس پہ مصروف ہیں، مجھے بتاؤ کل کو ان کے تخم میں سے، ان کی رگوں میں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ یہ تو کسی بے ایمان کو پیدا کریں گے، یہ تو کسی جھوٹے کو پیدا کریں گے، یہ تو کسی ناچنے والے کو پیدا کریں گے۔ ایوبی پیدا کرنے کے لیے ایوبی جیسی ماں چاہیے، ایوبی جیسا باپ چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کی والدہ کو رشتہ آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی رشتہ قبول نہیں جب تک کہ کوئی ایسا شخص ملے جس کے نکاح میں رہنے کے بعد میرا اللہ مجھے ایسا فرزند دے جو القدس کو فتح کرے، جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ بڑے رشتے آئے، بہت ٹھکرا دیے۔ اس کے والدین نے اس کے شیخ سے کہا کہ حضرت شیخ، اس کی نکاح کی عمر ہوا چاہتی ہے، حضور اس کا رشتہ کروائیں۔ کہا جب اس کی آرزو اور دعا ہے کہ مرد ایسا چاہیے کہ جس کے نکاح کے بعد اللہ بیٹا دے اور بیٹا ایسا دے جو قدس کو فتح کرے۔ وقت گزرتا گیا، رشتے آتے گئے، انکار کرتی گئی۔ ایک دن ایوبی کی والدہ کے جو شیخ تھے ان کے پاس ایک جوان آیا، عرض کرتا حضور میرے لیے دعا کریں۔ فرمانے لگے کیا دعا ہے؟ حضور مجھے اللہ نیک بیوی عطا کرے اور اس میں سے میرا رب مجھے فرزند عطا کرے اور وہ بیٹا جو ہے جذبہ جہاد کا مالک اور القدس کو فتح کرے۔ ایوبی کے شیخ، ایوبی کے والدہ کی شیخ اٹھے اور جناب اندر حجرے میں چلے گئے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ آپ نے دعا نہیں کی۔
آپ نے پردے میں ہو کے اس بی بی کو آواز دی، بی بی تیری مراد اللہ نے پوری فرما دی ہے، تیرا رشتہ آ گیا ہے۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا وہ جیسے تیری دعا ہے، جو تیری نیت ہے وہی اس مرد مجاہد کی نیت ہے، آ میں تیرا نکاح کر دوں۔ کہا حضور کیا دعا ہے؟ کہا وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی عورت ملے جس میں سے ایسا بچہ پیدا ہو جو القدس کو فتح کرے۔ تو پھر ان دونوں کا نکاح ہوا، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا۔ ایوبی پیدا کرنے کے لیے ماں اور باپ نیک ہونا ضروری ہے۔ بیہودہ خرافات دیکھنے والوں، مجھے بتاؤ تم کل کو کیا جواب دو گے؟ تیرے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ میرے حضور کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو غالب پیدا کیا ہے۔ ایک ایمان والا مسلمان 20 یہودیوں پر غالب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر آدھے ایمان والا ہو؟ حضور نے فرمایا جو نصف ایمان والا ہے وہ اکیلا 10 پہ غالب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کوئی ایمان والا ہی نہ ہو، صرف کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، تقوی و طہارت نہیں رکھتا، صرف مسلمان ہے، تو حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے حضور نے فرمایا وہ اکیلا بھی 2 یہودیوں پر غالب آئے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جہاد کرنے والے میدان عمل میں اتریں گے اور یہ یہود و نصارہ چھپ جائیں گے، جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے پتھر بول کے کہے گا اے ایمان والے رک جا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ اس کو مار۔ درخت بول بول کے کہیں گے اے ایمان والے رک جا، میری طرف پلٹ، میری پیٹھ پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے آ کے کاٹ۔ اور رب نے ان کو کھلی وعید سنائی ہے کہ آج سے پہلے بھی تیرا قتال کیا گیا ہے، اس لیے کہ تم زمانے پہ فساد برپا کرتے ہو، اور تم نے جب فساد برپا کیا تو تجھے قتال تیرا کیا گیا، ہمارے لڑاکو میدان میں اترے تجھے کاٹ دیا گیا، ہم تجھے وعید کرتے ہیں باز آ جاؤ، باز نہیں آؤ گے تو ہمارے نام پہ لڑنے والے پھر تجھے کاٹیں گے۔ تو مسلمانوں، تو تمہارے ساتھ تو رب ہے، رب کا رسول ہے، رسول اللہ کی دعا ہے، تمہارے ساتھ تو اولیاء کاملین کی نظر ہے، وہ صحابہ کی نگاہیں منتظر ہیں، لیکن کیا ہے کہ مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، اپنے پیٹ اور اپنی ذات کے علاوہ کسی کو جھانکتا ہی نہیں۔ یاران محبت، خدا گواہ ہے میں اور زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے الفاظ ختم ہو گئے، میرے جذبات شاید اس قدر نہیں تھے جس قدر ہونے چاہیے تھے۔ خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے، ایک دن پوچھا جائے گا، اور اس پوچھ سے ڈر جاؤ۔ آج کھڑے ہو جاؤ، اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو، اپنے گھر میں حیا اور پردے کا درس دو، نوجوان اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کو سنبھال کے رکھیں، آنے والوں کے لیے بہترین پلاننگ کرو کہ آنے والی جو نسل ہے وہ کوئی عام آوارہ اور کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں ہوگی، وہ سرکار مدینہ کے غلام ہوں گے، حضور کے وفادار ہوں گے۔ اگر ایوبی کی ماں اور باپ دعا کر سکتے ہیں تو کیا تم نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ حضرت امام مہدی نے آنا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے جہاد کا علم بلند کرنا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ایک فوج کو لے کے وہ نکلیں گے اور پوری دنیا پہ ایک حکومت ہوگی جو اسلامی ہوگی، محمدی ہوگی، مصطفی ہوگی؟ کیا اس دن کا تجھے انتظار نہیں؟ شاید تجھے کسی نے بتایا نہیں، لیکن اس دن کا انتظار کر، اپنی اولاد کو تیار کر۔ یہود و نصارہ آج اپنی اولاد کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دجال کا ساتھ دینا ہے تو ہم نے امام مہدی کا ساتھ دینا ہے، ہم نے حضور کے غلاموں کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ہر مسلمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تم میں سے غیرت مند اور ایمان والے پیدا ہوں گے تو کبھی بھی اعلیٰ کرسیوں پہ بے شرم اور بے حس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تم غیرت مند ہو، تم ایمان والے ہو، اور جب تمہیں کسی چیز کی تمیز نہ رہے تو پھر ہمارے سروں پہ نالائق، نادان اور ایسے ناگوار لوگ آئیں گے۔ یہ عمر زبردست قسم کا عذاب ہے نالائق حکمران،
میرے حضور کا فرمان ہے جب رب ناراض ہوتا ہے تو 3 علامتیں ظاہر کرتا ہے کہ بے موسم بارش ہوتی ہے، فصل کاٹنے کا وقت ہوتا ہے تو بارش آ جاتی ہے، بونے کا وقت ہوتا ہے تو قحط پڑ جاتا ہے، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، اللہ مال و زر ان لوگوں کو دے دے گا کہ جو بڑے کمینے اور بخیل ہوں گے، جو پیسہ جوڑ جوڑ کے تجوریوں میں رکھیں گے، کبھی خیرات نہیں کریں گے، حقداروں کا حق نہیں ادا کریں گے، ان کو جوڑ جتن کا شوق ہو۔ دوسری نشانی، اور آخری اور تیسری نشانی کہ اللہ ان لوگوں پہ نالائق اور نااہل حکمران لا کے بٹھا دیتا ہے۔ خدا کی قسم شرم آتی ہے کہ ہمارے اوپر کون کون حکومت کر گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کو منا لے، اس کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جا۔ غازی علم دین شہید ہو، غازی عامر عبد الرحمن ہو، یا غازی ممتاز حسین ہو، یا کوئی بھی غازی، کوئی بھی شہید ہو، 1400 سال سے اب تک جتنے بھی غازی اور جتنے بھی شہداء ہیں، ان کا ایک ہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے کہ آقا کونین کے نام پر، حضور کی ناموس پر، حضور کی عزت پر، ایمان کی سلامتی کے ساتھ لٹ جا، اللہ تجھے مرنے نہیں دے گا، قیامت تک تیرے نام کو زندہ کر دے گا۔ نعرہ تکبیر